أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرتے ہیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھاؤ، بالکل سامنے. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آن پکڑا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلك، تو ہم نے اس سے درگزر کیا، معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں کی اور جہالتوں کا بیان کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں، بلکہ محض الجھانے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے الٹے سیدھے مطالبے اور عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنا. تو وہ اپنی سرکشی اور طبعی ضد اور عناد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کرتے، محض شرارت کے لیے جتنے اعتراضات کرتے. ان میں سے ان کی ایک فرمائش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی تھیں اللہ کی طرف سے. جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان کو تختیاں دی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تختیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ لکھ دیا. تو اب یہ کہتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا، تو اللہ نے ان کو لکھا ہوا کچھ دیا، تم بھی اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے کے آؤ. یہ ان کا مطالبہ تھا. جب آپ کتاب لا کر دکھائیں گے تو پھر ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال کا اصل جواب بعد میں دیا، لیکن پہلے ان کو الزامی خاموش کرانے والے جوابات دیے. بطور الزام ان کی کچھ سرکشیاں اور نافرمانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا. کہتے تھے ارنا اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. تو فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کے ظلم کی وجہ سے چیخ نے ان کو آن لیا، پکڑ لیا. سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں اس کی قدر وضاحت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا ان کا مطالبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی مطالبہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ
پہاڑ کی طرف دیکھ، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو مجھ کو دیکھ لے گا، لیکن فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے بنی اسرائیل، تو فأخذتهم الصاعقہ، آسمانی بجلی آئی اور اس کی وجہ سے ہی یہ بے ہوش ہو گیا، مر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پہلے اس بارے میں سورہ بقرہ میں کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی، تو آسمانی بجلی کی چمک یہ برداشت نہیں کر سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کدھر برداشت کر سکتے ہیں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، ایک مطالبہ ان کا یہ تھا، پھر ہوا کیا کہ واضح دلائل آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت مل گئی اور وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے، تو پیچھے سے انہوں نے سامری میں لوگوں کا زیور اکٹھا کر کے سونا اور اس سے بچڑا بنایا اور اس کے اندر سے آواز آتی تھی بولنے کی، تو اس کو انہوں نے معبود بنا لیا، کیونکہ انہوں نے کہا، اس نے کہا تھا یہی تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ کا بھی یہ الہ ہے۔ اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، وہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم نے ظلم کیا، اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کو معبود بنایا، ہم نے تم پر سے اس کے جرم کو بھی ختم کر دیا، تمہیں معافی دے دی۔ تو پھر وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا کہ تم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ان یہودیوں کے پختہ وعدے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اوپر لا کھڑا کیا۔ سورہ بقرہ میں اس کی بھی کافی وضاحت ہو گئی ہے کہ آگے بھی آئے گا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو، طور کو زمین سے اکھیڑا اور ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، جیسے چھتری ہوتی ہے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ہمارے اوپر گرا کے گرا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انہوں نے سامنے دیکھا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے کہا ان کو کہ دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ میں اس کی بھی وضاحت ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو حِطَّةٌ، ہمارے گناہوں کو گرا دے، معاف کر دے۔ تو انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہیں کہا ویسا حِطَّةٌ کہو، یہ ہنتاتن کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہیں کرنی، مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ باز نہیں آئے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے، آگے بھی تفصیل اس کی آ جائے گی۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھا تو وہ یہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے، تو ہفتے کے دن مچھلیاں پانی سے منہ باہر نکال کے اور دیکھتی ان کو، منہ چڑھاتی ان کا۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کا دن جب نہیں ہوتا تھا تو وہ مچھلیاں یہ جال لگا کے بیٹھے رہتے تو مچھلیاں آتی نہیں تھی، تو انہوں نے ہفتے والے دن بھی مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی بہانے ہیلے کر کے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، لیکن پھر بھی یہ باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدًا خَاسِئِينَ، بندر ذلیل ہو جاؤ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے
عہد شکنی کرنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق بلا وجہ، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا ہی یا تھوڑے لوگ ہی ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شرارتیں نافرمانیاں ذکر کی ہیں کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا جن کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے حلال چیزوں کو بھی ہم نے بطور سزا حرام کیا، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ فَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کیا، اور مریم علیہ السلام کو انہوں نے بہتان کا نشانہ بنایا اور ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا یہودیوں نے۔ اس وجہ سے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کے یہ کہنے کی وجہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود خود مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے گمان میں انہیں قتل کرنے کا دعویٰ اور اس پر فخر کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کا قول کیا نقل کیا ہے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ کا رسول بھی کہہ رہے ہیں اور قتل بھی کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ وہ کہتے یہ اپنے آپ کو رسول کہتا تھا، دیکھو ہم نے اس کو مار دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ بطور فخر ذکر کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کو ہم نے قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا۔ یہودیوں کو مریم علیہ السلام کے پاک باز ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے میں، کیونکہ پیدائش کے دن ہی بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی بھی صفائی دی اور اپنے نبی اور رسول ہونے کی بھی ان کو خبر دی، اور یہ واضح ترین معجزہ تھا۔ لیکن جب قوم یہود کو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر و شرک سے روکا، ریاکاری سے منع کیا، سود خوری سے منع کیا، تو وہ ان کی جان کے درپے ہو گئے اور گناہوں نے ان کے دل اتنے زنگ آلود کر دیے تھے کہ جس عظیم خاتون کو 30 سال تک وہ پاک باز کہتے رہے اسی پر تہمت لگا دی، اور جسے رسول کہتے اور مانتے تھے اسی کو ہی قتل کرنے پر تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن پھر بھی اپنا کارنامہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے اسے سولی پر بھی نہیں لٹکایا۔ سولی ایک لکڑی افقی سمت میں کھڑی کی جاتی ہے، اس کے اوپر ایک عمودی لکڑی ہوتی ہے، جس طرح سلیب بناتے ہیں، یہ اس کے ساتھ بندے کو باندھ دیتے ہیں، زندہ آدمی کو بازو اور پھیلا کے اور جسم سارا باندھ دیتے ہیں، پھر اس کو وہیں پر لٹکا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پھر جب تک زندہ رہتا ہے وہیں پہ ہی لٹکا رہتا ہے۔
اس کا پیشاب پخانا سارا کچھ کہیں نکلتا ہے، کھانے کے لیے اس کو کچھ ملتا نہیں ہے، حتیٰ کہ بندہ گل سڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، پرندے اس کو نوچتے رہتے ہیں۔ بڑی دردناک قسم کی اور وحشتناک قسم کی موت ہوتی ہے سولی۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں شاید پھانسی اور سولی کہا جاتا ہے، پھانسی اور شے ہے، سولی اور چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا تھا کوئی۔ قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ تشبیہ کیسی تھی۔ کسی اور آدمی کو مسیح کی شبیہ، مسیح جیسا بنا دیا گیا جس کو انہوں نے قتل کیا، اور وہ اسے سولی دے کر سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ یہ آدمی کون تھا، کیسے شبیہ بنا، یہ بات قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا تھا، یعنی قتل کرنے والے خود بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریر طبری نے ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی سند صحیح ہے۔ آگے اسرائیلی روایت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہود پکڑنے کے لیے گئے تو عیسیٰ نے اپنے حواریوں میں سے کہا کہ تم میں سے کون میری شبیہ بننا پسند کرے گا؟ تو ایک نے کہا جی میں بنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، ان کے حواریوں میں سے ہی ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بن گیا، ان کا ہم شکل ہو گیا، انہوں نے اسی کو ہی سولی پر چڑھا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ اس کی بابت شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ تو وہم و گمان ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے انہیں یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ یعنی کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس اختلاف کا شکار ہیں وہ بھی شک کرتے ہیں، انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ کیا واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ہم نے سولی پر چڑھایا ہے۔